بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اس روز بھی میں ہمیشہ کی طرح اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ اس محلے کے چند افراد ایک نہایت ہی حسین لڑکی کو جو کہ برقعے میں ملبوس تھی پکڑ کر میرے پاس لے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی بد کردار ہے۔ لڑکی کوئی لڑکا اسے لے کر محلے میں واردات ہوا تھا۔ محلے والوں کی مداخلت سے لڑکا تو بھاگ گیا، لیکن لڑکی ان کے ہاتھ آ گئی جس وقت میرے سامنے ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے عیاں تھا کہ وہ چند وقت قبل روتی رہی ہے۔ میں نے کارروائی مکمل کرنے کے بعد لوگوں کو تو بھیج دیا اور لڑکی کو اس کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے لڑکی کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت دیکھ کر میرا تجربہ ڈگمگانے لگا۔ اس قدر حسین لڑکی جسم فروشی کے کھیل میں کیوں کر ملبوس ہو سکتی ہے؟ میرے دل و دماغ میں یہ سوچ کر ابھری کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے خوف کھا کر ایسے معصوم بنی پھرتی ہے، یا پھر ایسی صورت بنا کر میری ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہیں تاکہ میری گرفت سے اسے نجات مل جائے۔ بہرحال میں اسی سوچ میں گم تھا کہ لڑکی کی تیز اور گھبراتی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ خدا کے لیے مجھے مت جانے دیجیے، یہ لوگ مجھے لینے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ پھر سے مجھے اس غلاظت میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ خدا کے واسطے مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیجیے گا، مجھے لوٹنے سے بچا لیں۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور کھڑکی کی جانب باہر 2 آدمیوں کو اشارہ کیا جو گیٹ میں بیٹھے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ میں نے لڑکی کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ میری سوچوں نے یکدم پلٹا کھایا۔ اس کے چہرے کی معصومیت کا راز افشاں ہو چکا تھا۔ معصومیت اس کی کوئی چال نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس لمحے دونوں آدمی اندر داخل ہوئے اور لڑکی آزادی کے لیے مجھے مجبور کرنے لگے۔ انہوں نے ہر وہ حربہ آزمایا جس سے وہ لڑکی میری گرفت سے آزاد کرا سکتے تھے۔ بہت جتن کیے مگر میں بھی اس میدان میں اناڑی نہ تھا۔ اپنے فرائض بخوبی نبھانا جانتا تھا۔ یہ جان چکا تھا کہ یہ لوگ مجبور لڑکی کو آگ میں دھکیلے ہوئے ہیں۔ لڑکی مجھے مظلوم لگی اور مظلوم کی مدد کرنا میرا شیوا ہے۔ میں نے دونوں آدمیوں کو رعب سے مخاطب کیا، یہی خاص پولیس والوں کی زبان سے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، لہٰذا اب تم دونوں یہاں سے غائب ہونے میں عافیت جانو۔ میں بہت کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں جائے گی۔ جو کچھ کرنا ہے کل عدالت میں کرنا۔ میری بات سنتے ہی دونوں کچھ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں نے باہر بیٹھے سنترے کو بلایا اور چائے بنانے کا کہا کیونکہ اس وقت ہوٹل تو بند ہو چکے تھے۔ سنتری چائے بنا لایا۔ میں نے ایک پیالی اس لڑکی کو دی۔ اس نے نہایت شفقت بھری نگاہوں سے میری جانب دیکھا، گویا وہ سوچ رہی تھی کہ میں دوسرے پولیس آفیسروں سے کس قدر مختلف ہوں۔ چائے کے دوران وہ کبھی کبھار میری جانب تکتی اور میں اس کو نظر انداز کر دیتا۔ چائے ختم کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے مقابل کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ملزم کو سمجھانے اور براہ راست پر لانے کا ہر پولیس انسپکٹر کا الگ الگ انداز ہے۔ میں مجرم کی اصلاح مار پیٹ سے نہیں بلکہ نصیحت سے کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اس انداز میں کافی حد تک کامیاب ہوں۔ گو کہ اس پیشے میں مجرم کے لیے مار پیٹ تو ضروری ہے، لیکن مجرم کو اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر نصیحت کر کے بلایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے محکمے میں وہ آفیسر اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی
ذہانت کا مالک کہلائے گا۔ میں نے نہایت پرانے انداز کو برقرار رکھتے ہوئے لڑکی سے نرمی سے کہا، دیکھو یہ دندہ تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ گناہ عظیم ہے، اور کیا تم اس گناہ کی سزا کو جانتی ہو جو قدرت کی طرف سے ملتی ہے؟ تمہیں آخرت کے بعد جو سزا اللہ کی طرف سے ملے گی اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ میں نے تمہیں بتاتا ہوں کہ رب العزت کی طرف سے کیا سزا تجویز ہے۔ حضرت عثمان ربیع العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، آدھی رات کو آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے؟ اس کی دعا قبول کی جائے گی، پھر ہر مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے سوائے زنا کرنے والے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانیوں کے منہ جہنم کی آگ سے جلائے جائیں گے، آگ سے ان کے منہ پر بھڑکتے ہوں گے۔ حضور پاک نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک تندور میں عذاب جھیل رہے ہیں جو آگ کے شعلوں کے ساتھ بلند ہوتے اور تندور کے منہ تک آ جاتے۔ جب آگ نیچے گرتی وہ بھی نیچے گر جاتے۔ اس میں مرد عورتیں دونوں ہیں، مگر دونوں برہنہ ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ میری امت کے زانی اور زانیہ ہیں۔ تمہارا اور میرا مذہب بھی ایک ہے۔ تمہاری جگہ بھی اگر کوئی غیر مذہب بھی یہ حرکت کرتا تو اسے بھی صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتا۔ خدا نے تجھے اچھی صورت بخشی ہے، تم کسی کا گھر آباد کرو، اپنا پیارا جسم جگہ جگہ بانٹنے سے بہتر ہے کہ تم ایک ہی فرد کو سارا پیار سونپ دیتی اور ایک ہی شخص تمہارے حسین سراپے کے ساتھ تمہارا پیار حاصل کر کے کتنا خوش ہوتا۔ کتنے افسوس کا کام ہے تم اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود یہ بدکاریاں کر رہی ہو۔ میری باتیں سنتے ہی اس کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب اتر پڑا، پھر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہ کہا، جی بھر کے رو چکی تو جھولی میں ہاتھ رکھ کر خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس کی خاموشی اور بے قراری میری باتوں کا کیا نتیجہ ہے۔ مجھے احساس ہوا چلا کہ یہ اشک جو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے ہیں ندامت کے آنسو ہیں۔ شاید میرے الفاظ میں اتنی سسکت ہوگی تھی کہ مجرم کو اپنے جرم پر شرم محسوس ہوتی۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر پوچھا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ تم بدکاریاں چھوڑ دو گی؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ میں عجیب کشمکش میں پھنس گیا۔ خدایا، یہ کیا لڑکی ہے؟ میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں اور یہ رونے لگ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آتا وہ خود ہی بول پڑی، آپ کے منہ سے نصیحت سن کر میری آنکھیں امٹ بڑی، یقین نہیں آتا کہ آپ ایک پولیس آفیسر ہیں اور اتنے نرم انداز سے کسی مجرم کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ بھی تھے جو مجھے یہاں سے اٹھا کر پھر سے دکان سجا بیٹھتے۔ مرد تو آپ بھی ہیں، کاش آپ جیسا انسان مجھے پہلے مل جاتا تو اس دلدل میں کبھی نہ پھنستی۔ پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہوں، اسی لیے تمہیں نصیحت کے ناطے تلقین کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات پر قائم رہو گی۔ ہاں انسپکٹر، تم بھی مجھے ایک بدکار لڑکی سمجھ کر ایسی باتیں کہہ رہے ہو کیونکہ چند آدمی اس فعل کی گواہی دے چکے ہیں، مگر قسم کھاتی ہوں اس میں میری مرضی یا خوشی ردی برابر شامل نہیں ہے۔ میں آپ سے ہرگز فریاد نہ کرتی کہ مجھے ان لوگوں سے دور رکھیں، میں بہت مجبور ہوں۔ انسپکٹر، کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو مجھے اندھیروں سے نکال لے اور مجھے عزت کی زندگی دے۔ وقتی پل کے لیے ہر کوئی خرید سکتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔
ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔